السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری و باطنی نعمت اسی ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین اکیلا رب، اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا الہ ہے۔ اس کے سوا کوئی نہ خالق ہے، نہ رب ہے، نہ رازق ہے، نہ مالک ہے، نہ الہ ہے، یعنی معبود ہے۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی اسماء میں اکیلا، اپنی صفات میں، افعال میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بڑی عظیم اس کی شان ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ ہوگا۔ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا اپنی امت کو اور اس کی تفسیر اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی، اللہ کی پہچان کرائی اپنی امت کو اور حق عبودیت سمجھایا، سکھایا، اپنی ذمہ داری امانت کو مکمل پہنچا دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے گواہی بھی لے لی کہ کل قیامت کے دن جب تم سے میری بابت پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے، تو ان لوگوں نے گواہی دی، ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے پورا دین، مکمل دین، پوری خیر خواہی کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 8 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 1 مئی 2020 عیسوی، مختصر قرآنی احکام میں ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ لائیو مکسلار پر یہ درس مختصر قرآنی احکام کا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سورہ انعام کی منتخب آیات کی ہم تفسیر یا احکام، فوائد آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج 2 آیتیں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نمبر 1 آیت نمبر 160، اس کے بعد آیت نمبر 162 اور 63، دونوں ایک ہی ہوں۔ تو پہلی جو آیت ہے
اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئتی فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے کہ کتنا پیارا اللہ کا کلام اس نے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ ایک ایک آیت پر غور کریں تو جی چاہتا ہے کہ بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو۔ اور امید کہ آپ جب اللہ کے کلام کو سنتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے ہیں تو آپ کا بھی جی کہتا ہوگا سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قال اللہ قال رسول کو سننا، سنانے والا، بتانے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے من جاء بالحسنتی، جو انسان ایک نیکی کرے گا فلہ عشر امثالها، تو اس کو 10 نیکیوں کے مثل اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو ایک برائی کرے گا تو اس کے برابر ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیت بہت بڑی عظیم ترین آیت ہے اور قرآن کی ہر آیت عظیم ہے۔ اس آیت میں ترغیب اور ترہیب ہے جو شریعت میں ہے، ترغیب اور ترہیب۔ ترغیب یعنی رغبت دلائی گئی ہے، نیکیوں کی طرف دعوت دی گئی ہے، خواہش پیدا ہو نیکیاں کرنے کی تو آئیے نیکیاں کیجیے، ترغیب اس کو کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں جہاں نعمتوں کا ذکر ہے، فائدے کا ذکر ہے، ایمان کا، نیک عمل کے فائدے کا، اور پیغمبر بھی جو ہے یہی ترغیب اور ترہیب کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ ترہیب کیا ہے؟ ڈرانا ہے کہ بھئی برائی مت کرو، برائی کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اس کی سزا ملے گی۔ نیکی کرو، نیکیوں کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ نیکیوں کا بہت بدلہ ملے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ایک کرو گے تو 10 کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ اور برائیوں سے ترغیب دلائی گئی کہ برائی مت کرو، یہ مت سمجھنا کہ چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، اس کے مثل آپ کو سزا تو ملے گی، ظلم نہیں ہوگا لیکن حق تو دیا جائے گا اس کا۔ تو ترغیب اور ترہیب یہ پیغمبروں کی دعوت رہی ہے۔ ہو جاؤ، جب پیغمبر جو ہے اس کو ترغیب اور ترہیب کہتے ہیں، میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم جتنے پیغمبر آئے دنیا میں اپنی اپنی قوموں کو جب دعوت دیتے تھے تو ترغیب دلاتے تھے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور ہمیں رسول تسلیم کرو، ہماری اطاعت کرو، فائدہ ہوگا، دنیا ملے گی، رزق میں برکت ہوگی، آسمان سے بارشیں ہوں گی، زمین سے غلہ ہوگا، اللہ کی حفظ و امان میں رہو گے، جنت ملے گی، رب کی رضا حاصل ہوگی۔ یہ سب ترغیب کہتے ہیں اس کو۔ اور ترہیب بھی کیا ان لوگوں نے، یعنی ڈرایا اگر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک کو نہیں چھوڑو گے، کفر پہ باقی رہو گے، نافرمانیاں ویسی کرو گے اور ہمارا انکار کرو گے تو دنیا میں بہت جلد اللہ کا عذاب آئے گا تم پر۔ پچھلی قوموں پر آیا اور یہ دنیا کا عذاب ہے جو تمہیں اپنے لپیٹ میں لے گا، لیکن قیامت کے دن تو اس سے بڑا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ البتہ آخرت کا عذاب تو اور بڑا ہے، یہ دنیا کا عذاب تو چھوٹا موٹا عذاب ہے، آخرت میں تو اس سے بڑا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ تو ترہیب بھی دلائی گئی۔ وہی بات یہاں پر بھی ہے میرے بھائی، ڈرنا بہت ضروری ہے میرے بھائی، نیکیاں کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی کرے گا، کون؟ مرد یا عورت؟ دونوں، بچہ یا بوڑھا۔ آپ کو معلوم ہے روزہ ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، روزہ ایک نیکی ہے۔ اچھا، نیکی فرض ہے، فرض نہیں بھی ہے نیکی، ایک نیکی کرنا، بھائی 5 وقت کی نمازیں نیکی ہے نا، نیکی ہے، سنت ہے وہ بھی نیکی ہے لیکن وہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، نفل وہ بھی نیکی ہے لیکن نفل ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ بچہ بالغ ہو جائے تو وہ روزہ رکھے گا، نیکی ہے۔ نابالغ بچہ، جو چھوٹے بچے ہیں، وہ روزہ رکھنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ نیکی ہے وہ۔ تو دیکھیں، نیکی آپ فرض کریں یا نفل کریں، بشرطے کہ وہ نیکی ہونی چاہیے، اور کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ آپ کو معلوم ہے چھوٹے بچے، حج کے موقع پر ایک عورت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانور پر سوار تھے، حج کے موقع پر کیا ہوا، ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا ایسے یوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور تھے، وہ نیچے کھڑے زمین پہ کھڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ بچہ بھی تھا چھوٹا، ٹھیک ہے، بچے کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کیا، فرمایا الہذا حج یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا حج ہو سکتا ہے؟ میں لے کر آئی ہوں اس کو حج کرنے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نعم ولکی اجر، ہاں اس کا حج ہوگا، تمہیں اجر ملے گا، تم ماں لے کر آئی ہو اس کو۔
سبحان اللہ. نیکیاں بچے بھی کریں تو ان کو اجر ملے گا صاحب. چھوٹے چھوٹے بچے بھی نیکیاں کریں گے تو اجر ملے گا. اچھا نیکی کس کو کہیں گے؟ من جاء بالحسنتی، جو ایک نیکی کرے گا. ایک نیکی اس کو کہتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہو یا اللہ نے اس پر ابھارا ہو، یعنی جیسے فرض ہے یا اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ یہ کرو. یہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے اس کا حکم ملے یا نہ ملے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ عمل کرتے ہیں چاہے اس کا حکم ملے یا نہ ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر. اٹ از کالڈ حسنہ، اس کو بولیں گے نیکی. اس پہ پوائنٹس دیکھیے، نیکی میں کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مطلب نیکی وہی نیکی ہوگی، حسنہ وہی حسنہ ہوگا جس میں اللہ کی رضا ہو. لوگوں کی رضا کے لیے کرنا، جیسے لوگ پریشان ہو رہے ہیں آج افطار پارٹی نہیں ہو رہی ہے بلکہ. ارے بھائی اگر آپ نیکی کمانا چاہتے ہیں نا تو بہت طریقہ ہے. آپ جو ہے اپنا پھل، اپنے فروٹس، اپنی افطاری جو ہے اپنے ہی بلڈنگ والوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، یا غریبوں تک پیسوں کے ذریعے آن لائن ٹرانسفر کر کے اماؤنٹ کو پہنچا سکتے ہیں. ذریعے بہت ہیں صاحب، لیکن کیا آپ نیکی چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا لوگوں کو خوش کر کے؟ کیا دعوت تھی بھائی، کیا افطار پارٹی تھی، کیا پکوان تھا، کیا حلیم تھی، کیا حریص تھی، یہ سننا چاہتے ہیں آپ؟ نیکی چاہیے تو دروازے بہت ہیں. A lot of doors there are. چاہتے ہیں آپ نیکی؟ من جاء بالحسن. نیکی کون کرتا ہے؟ نیکی کس کو کہیں گے ہم؟ نیکی وہ جو رب کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، کیونکہ اللہ کو نہ اللہ کے لیے نہ کی جائے اور غیر اللہ کے لیے کی جائے تو وہ شرک ہے. شرک نیکی نہیں ہے، بدعت نیکی نہیں ہے، ریاکاری نیکی نہیں ہے. یہ سب شرک کے باب میں، بدعت کے باب میں سب گمراہیاں ہیں. یہ تو سیئات میں سے آ رہے ہیں جو آگے ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو. نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. سیدھا ہاتھ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کیا ہے؟ قیامت کے دن جو ہے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے تلے سایہ ملے گا. سنے ہیں نا حدیث؟ جس دن کوئی لو یوم لا یظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. ان میں سے ایک کون ہے؟ تصدق بیمینہ حتی لا تعلم کیا ہے وہ یسارہ ما تصدق بیمینہ. الحدیث کا مقصد حتی لا تعلم کیا ہے وہ یسارہ ما تصدق یمینہ. اس قسم کے الفاظ حدیث میں. دائنے ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. یہاں تو پوری دنیا میں واویلا ہے، چرچا ہے. نہیں، رب کو راضی کریں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کریں گے. ریاکاری ہے، ریاکاری کی سزا ملے گی. ریاکاری برائی ہے، اچھائی نہیں ہے. ریاکاری بدی ہے، نیکی نہیں ہے. ریاکاری سیئات میں سے، حسنات میں سے نہیں. ایک بات. دوسری چیز کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہو یا نہ کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر. اگر آپ سنت سے ہٹیں گے وہ نیکی نہیں ہوگی. پھر اب جیسے نویت ان اصوم غدن سحری میں دعا پڑھتا ہے نیکی سمجھ کر، کیا نیکی ہے وہ؟ ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بھائی، آپ سحری میں دعا پڑھے نا تو آپ تو ایک نیکی کر لیے، اب یہ آیت کی روشنی میں آپ کو 10 نیکیوں کا بدلہ تو مل رہا ہے. سوال بھائی نیکی ہوگی تو بدلہ ملے گا نا، نیکی نہیں ہوگی تو پھر نیکی ہونا ضروری ہے. نیکی کے لیے کتاب و سنت کے روشنی میں عمل ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، شریعت کی روشنی میں سنت کے مطابق. آپ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ حسنہ کیسے ہو جائے گا؟ عام طور پر اس کی فکر نہیں کرتے لوگ. کرو اچھے کام کرو. بھائی اچھے کام کس کو بولیں گے؟ واٹ از اچھا کام؟ کچھ بھی کرو. بدعت بھی اچھا کام ہے، شرک بھی اچھا کام ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. غلط. اسی لیے نیکیوں کا پتہ کرنا، حقیقت کیا ہے، کیا چیز ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے، اسلام میں کس کا حکم ہے یا کس کی ترغیب ہے، کیا کام اسلام سے ثابت ہے، یہ معلوم کرنا ایک نیکی کے جذبے رکھنے والے یا اجر کی امید رکھنے والے کے لیے ضروری ہے. پھر دیکھیے، ایک نیکی کوئی کرتا ہے، سبحان اللہ، ایک نیکی فلہ عشر امثالھا، تو اس کو 10 نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے. کیسے بھائی؟ ایک نیکی، ایک نماز نیکی ہوئی، ایک ریال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نیکی ہے، ایک دانہ کسی غریب کو دینا نیکی ہے، ایک دعا نیکی ہے، ایک بھلا کام، بہت سارے، ایک اچھی بات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیکی ہے. جی ہاں نیکی ہے. کیسے ہیں آپ؟ نیکی ہے. خیریت پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں. عام طور پر لوگ فون کسی نہ کسی غرض کے لیے کرتے ہیں. لاک ڈاؤن ہے، آپ صرف خیریت کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نیکی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے. طبیعت وغیرہ سب ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہے، نیکیاں کما رہے ہیں آپ، سبحان اللہ.
قرآن پڑھنا لفظ لفظ نیکی ہے. الف لام میم 3 نیکی، الف 1 نیکی، لام 1 نیکی، میم 1 نیکی. ایک آیت میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ ہر حرف 1 نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے بارے میں ایک روایت ہے صحیح حدیث، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 تک دیا جائے گا، 10 سے 700 تک دیا جائے گا، 700 ٹائمز تک. اللہ اکبر. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر حرف پر تمہیں نیکی ملے گی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں الف لام میم ایک حرف ہے. الف حرف و لام حرف و میم حرف. صحیح حدیث ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو حرف 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 10 1 1 1 1 10 کے برابر ہے. 10 10 10 30 نے کیا الف لام میم. سبحان اللہ، کیا بات ہے صاحب. بہترین چیز نیکیاں کرو. نیکیاں، نیکیوں کا کیا ہوگا؟ فلہ عشر امثالھا، بدلے ملیں گے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی کے برابر نہیں. بھائی 1 بائی 1 نہ 1 بائی 1 ایک کے برابر ایک ہونا چاہیے. لیکن اللہ کون ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے. اس رحمان سے جو ایک نیکی کا بدلہ آپ کو 10 کے برابر دے رہا ہے، کیا امید نہیں ہے کہ یہ کورونا جلدی ختم ہو جائے گا؟ بدلے دے گا اللہ، راضی ہوگا، نعمتیں دے گا. اس کے بارے میں بدزنی کیسے ہو رہی ہے؟ گمان کیوں خراب ہو رہا ہے اللہ کے بارے میں؟ سیئدن، حسن دن کی جگہ سیئدن کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. نیکیاں کیجئے میرے بھائی، نیکیاں. اور رمضان سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا نیکیاں کرنے کا، کیونکہ ماحول ہوتا ہے نیکی کرنے کا. اور میں آپ کو خوشخبری سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنہ. اللہ، جو نیکی کرنے کا ارادہ کر لے، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے، نیکی کرنے کا صرف ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں ہے، ایک نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. پھر کر گزرتا ہے وہ نیکی تو پھر 10 سے لے کر 700 تو 700 اللہ تعالیٰ 700 گنا تک جو ہے اس کی تفسیر میں حدیث آئی ہے، نیکی لکھی جاتی. اور اگر کوئی برائی کرنے کا ارادہ کر لے لیکن اس نے برائی کی نہیں ہے، تو پھر اگر برائی اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دی تو نیکی لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور کر دیا اس نے برائی ایک لکھی جائے گی، 10 709. رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ فضل ہے، فضل ہے، فضل ہے، رحمتیں ہیں، کرم ہے اس رب العالمین کا. لہٰذا انسان نیکیوں کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، نیکیاں کرے، صرف ارادہ کر لے نیکی کا. اور نیکی اتنا کر سکتے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے اس کا. آپ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ رات میں جو ہے آج سونے سے پہلے قرآن پڑھوں گی، نیکی کریں، نیکی لکھ دی گئی. آپ نے سوچا کہ نہیں سحری میں تھوڑا بیگم کی مدد کروں گا، نیکی لکھ دی گئی. آپ نے سوچا کہ پڑوسی کو جو ہے آج کچھ دوں گا، سیلری ملنے کے بعد کچھ پیسے پڑوسی کو دوں گا میں، نیکی لکھ دی گئی. آپ ارادے کر رہے ہیں صرف، اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. اور ایک بات، آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے. اللہ اکبر. حدیث سنی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ جب بیمار ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے، بیمار یا مریض، کوئی کورونا میں مبتلا ہو گیا، اللہ محفوظ رکھے، بیمار ہو گیا یا مسافر ہو گیا، بیمار ہو یا مسافر ہو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا اکتبوا لعبدی، اکتبوا لعبدی ما کان یعمل صحیحا مقیما. میرے بندے کے وہ سارے کام لکھو، ساری وہ نیکیاں لکھو جو وہ حالت صحت میں، حالت اقامت میں کرتا تھا. اس کو ایک مجبوری نے روکا ہے. بیماری مجبوری ہے. بیمار نہیں ہوتا تو کھڑے ہو کر بہت نماز پڑھتا تھا، بیمار نہیں ہوتا تو بیٹھ کر بڑی قرآن کی تلاوت کرتا تھا. لیکن بیمار پڑ گیا، ہاسپٹلائز ہے، پڑھنا، بات کرنا منع کر دیا ڈاکٹر نے، نہیں بات کیجیے، علاج ہو رہا ہے آپ کا، بیماری نے روک دیا ہے. لیکن بیماری نہیں ہوتی، صحت میں ہوتا تو جتنا پڑھتا تھا نا قرآن، اب بیماری میں بھی پڑھ نہیں رہا ہے، لیکن نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. مسافر ہے، اپنے شہر میں جو عمل کرتا تھا، غریبوں کا خیال وغیرہ جتنی نیکیاں کرتا تھا، سفر کی وجہ سے وہ رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، پھنس گیا ہے سفر میں، تو ایسی صورت میں حالت اقامت میں اپنی بستی شہر میں جتنے کام کرتا تھا اچھے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ اس کو دے رہا ہے. یہ ہے نیکیوں کا فائدہ، کہ اگر نیکی کرتے کرتے، نیکی کرنے کی نیت ہو، عادت ہو آپ کو، اور اگر کوئی پرابلم آ جائے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، تب بھی آپ کا کیا بولتے ہیں اس کو، میٹر تو چالو ہے.
ورڈز پہ نہیں جائیے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھ. آپ کا میٹر تو چلتا جا رہا ہے حالانکہ آپ کام ہی نہیں کر رہے ہو. کیا بات ہے بھائی، گھر میں بیٹھ کے تنخواہ مل رہی ہے، وداؤٹ ورک، نو ہوم ورک، سلیپنگ راحت آرام، اور آپ کی سیلری آتے جا رہی ہے. آدمی کتنا خوش ہوگا. کیا بات ہے بھائی، بیوی بچوں کے ساتھ کھا رہا ہوں پی رہا ہوں اور میرے بینک میں جو ہے، میرے اکاؤنٹ میں جو ہے سیلری آتی جا رہی ہے. ایسا تو کوئی دیتا نہیں ہے، بہت کم لوگ اللہ کے نیک بندے ہوں گے. چلو آپ مت کام کرو پھر بھی ہم آپ کو پوری سیلری دے رہے ہیں. اللہ کا کرم کتنا ہے، کتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ آپ نیکیاں کرو. میرے بھائی میری ماں اور بہنوں، نیکیوں کا جذبہ پیدا کریں. یہ رمضان ایک مہینہ ہے جس میں خوب انسان نیکیاں کر سکتا ہے، اور نیکیاں کرتے جاؤ، وہ سیو ہوتے جائیں گے. بھر دو نیکیوں سے اپنی زندگی کو. کیا پتا کل قیامت کے دن جو ہے اللہ کے پاس جائیں گے. گننا تو نہیں ہے، گننا مشکل بھی ہے نا، لیکن کرتے جاؤ. نیکی کر دریا میں ڈال. ایک جملہ بڑا اچھا لوگوں نے بولا تھا، وہ غلط معنی میں انہوں نے کہا تھا، لیکن صحیح میننگ ان کا یہ ہے. ہم صحیح میننگ بتاتے ہیں. نیکی کر کے دریا میں ڈالنے کا مطلب جیسے کوئی چیز دریا میں ڈال دیں تو دریا میں جا کر پتہ نہیں کہاں رہ جاتی ہے، ویسے آپ نیکی کر دو. ارے دریا میں جانے کے بعد چیز رہتی تو ہے نا، پکا دریا سے نکل کر تو نہیں جاتی ہے. تو ویسے نیکیاں کر دو، آپ کی نیکیاں سیو ہوتی جا رہی ہیں. بس کرتے جاؤ. انشاءاللہ قیامت کے دن پوری نیکیوں کا بہترین اجر ملے گا. لیکن برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور جو ایک برائی کرے گا تو اس کے برابر ہی اس کو سزا دی جائے گی، کوئی ظلم نہیں ہوگا. مطلب برائی کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی برائی کیا چیز ہے؟ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، وہ سب برائیاں ہیں. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے نا، وہ برائی ہے. انسان جس سے روکے وہ برائی نہیں ہے. انسان آپ کو نماز سے بھی روک سکتا ہے، پردے سے بھی روک سکتا ہے. قرآن مت پڑھو، بہت قرآن پڑھتی ہو تو روک رہا ہے شوہر، تو کیا وہ برائی ہے؟ نہیں. نیکی برائی کا پیمانہ شریعت ہے، ترازو کتاب و سنت ہے. اس میں تولیں گے تو پتا چلے گا نیکی ہے یا برائی ہے. حکم ہے تو نیکی ہے، اور منع ہے تو وہ برائی ہے. سب سے بڑی نیکی توحید ہے. اس کے علاوہ جو ہے عقید توحید سب سے بڑی نیکی. اس کے علاوہ اعمال صالحہ ہیں جس کی اپنی جگہ بہت بڑی فہرست ہے. تیمارداری کرنا، صدقہ کرنا، بیوی کی مدد کرنا، نیکیوں کا ارادہ کرنا، قرآن پڑھنا، افطاری کرانا، سحری کرانا، زکوٰۃ دینا، صلہ رحمی کرنا، سلام کرنا، مدد کرنا، کسی کی ضرورت مندوں کا خیال کرنا، صدقہ خیرات کرنا، توبہ استغفار کرنا، دعائیں کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، سب نیکیاں ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں، اور برائیوں کی ایک لمبی فہرست ہے. سب سے بڑی برائی شرک ہے، پھر اس کے بعد بدعت ہے، پھر بڑے بڑے گناہ جس کو کبائر کہتے ہیں، پھر چھوٹے گناہ ہیں. یہ سب اپنی جگہ فہرست ہے. لہٰذا ایک برائی کرے گا انسان تو اسی صورت میں برائی وہی ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. ایک برائی انسان کرے گا تو اس کے مثل ایک ہی سزا اس کو ملے گی. 10 برائیاں 10 سزا، زیادہ نہیں، جیسے نیکیوں کو زیادہ دیا جاتا ہے. لہٰذا انسان جو ہے نیکیاں زیادہ کرے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور شریعت میں ظلم نہیں ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا يظلم ان اللہ کیا ہوا، لا يظلم مثقال ذرہ. اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. لہٰذا اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر رکھیں، اور یہ اچھا موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہوگی. کیوں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس لیے ہمارے لیے فائدہ کیوں ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرے کے برابر خیر، نیکی، بھلائی کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو ملے گا. وہ دیکھے گا اپنی نیکی کو، اگرچہ وہ بھول جائے. فرشتے لکھنا نہیں بھولتے، اور اللہ بھولتا نہیں ہے بدلہ دینا. اللہ بھولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کو لاحق ہے بھول. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرے کے برابر، جو نظر نہیں آنے والی چیز ہے، چھوٹی سی چیز، ذرے کے برابر برائی کرے گا، کل قیامت کے دن وہ بھی اس کی سزا کو دیکھے گا، اس کی سزا اس کو ملے گی. جب ذرہ ذرہ نوٹ ہو رہا ہے، ذرے کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے، ذرے کا بدلہ، تو بڑی چیزیں ہیں. لہٰذا اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اپنی سوچ اچھی رکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کریں، برا مت بولیں. جو بولتے جائیں گے آپ روزے کی حالت میں بولیے، بغیر روزے کے فرشتہ لکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے فلا تھا منکر نکیر ہے نا، فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ جو بھی لفظ بولتے ہیں کہ فرشتہ اس کو تیار بیٹھا نوٹ کر لیتا ہے. آپ کے تمام الفاظ، چاہے وہ نیکیوں کے ہیں یا برائیوں سے تعلق رکھتے ہیں، سب نوٹ ہو رہے ہیں. کل قیامت کے دن آپ کی بک بنے گی. ایک سب کی بک بن رہی ہے. فائل بک نہیں، میں فائل بولوں گا. فائل تیار ہو رہی ہے، سب کی فائل بناتے ہیں نا لوگ.
واچ کر کے اس کو، تو فائل فرشتے ہمارے بنا رہے ہیں سب کی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر انسان کے نام اعمال کو ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ایک فائل، ایک کتاب کی شکل میں اس کو ہم نکالیں گے، اس کے سامنے پھیلا دیں گے اس کی کتاب کو، نام اعمال کی اس کے کتاب کو، اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی بک کو خود پڑھ لے، خود دیکھ لے اپنی فائل. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود کافی ہے. میرے بھائی ہماری ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز، ایوری تھنگ، چھوٹی بڑی چیز. لہٰذا ہم چوکن نہ رہیں. کل قیامت دنیا سے تو چھپا دیے، اللہ سے کیا چیز چھپے گی؟ فرشتے چھوڑیں گے تھوڑے لکھنا، چپ چاپ جو بھی کر رہے ہیں نا سب لکھے. اچھے کام بھی کریں چپکے سے کریں، ضروری نہیں ہے بیوی کو پتا چلے. چپکے سے اٹھیں، رات میں نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں. بیوی اٹھے نمازیں پڑھے، اللہ اکبر، اور ایک دوسرے کو اٹھائیں، تعاون کریں، وہ الگ بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چھپ کر بھی آپ تنہائی میں بھی نیکیاں کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی محفوظ ہے. اگر آپ اس لیے بھی دکھا کے لوگوں کو کر رہے ہیں تاکہ لوگ عمل کریں، ریاکاری نیت نہیں ہے، تب بھی آپ کو اجر ملے گا. بھائی ایسا نہیں ہے مسئلہ، بغیر وضاحت اپنی جگہ ہے اس کی مسئلے کی، لیکن یہاں صرف اس بات کو بتانا ہے کہ یہ نیکیوں کا اچھا موقع ہمارے پاس آ گیا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ کیا کر، میرے خیال سے اب تک کے جو تجربے، ایک ہفتہ ہو چکا ہے لاک ڈاؤن میں، اس سال لاک ڈاؤن میں جو نیکیاں کرنے کا چانس مل رہا ہے نا ہم لوگوں کو، یہ پہلے نہیں ملا اتنا. کیوں؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، دیکھیے پورے ایک دن کے رمضان کے 2 گھنٹے ہمارے ضائع ہوتے تھے اور ٹریفک کی وجہ سے. اگر تو 2 گھنٹے سیو ہو گئے تو 2 گھنٹے میں کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں ہم؟ بہت کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ پھر انسان کو وقت ملے پھر بھی نہ کرے تو پچھتائے گا. میں ایک بات بتا کر آگے جو ہے مسئلے کو بتا دیتا ہوں. علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں جو ہے 3 ساتھی آئے تھے. جلدی سے سن لے واقعے کو. 3 ساتھی جو ہے آئے تھے، آ کر جو ہے اسلام قبول کیے اور اس میں سے ایمان لائے، پھر مسلمان ہو گئے. ان میں سے جو ہے 2 ساتھی جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور اللہ کے راستے میں وہ لوگ شہید ہو گئے. تیسرا ساتھی جو ہے وہ زندہ رہا. تیسرا ساتھی جو زندہ رہا تو 1 سال کے بعد اس ساتھی کی بھی وفات ہو گئی اور وہ بھی جو ہے چلا گیا اللہ کے پاس. اب مدینہ میں کسی صحابی کو خواب آیا. خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ جنت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ تینوں ساتھی جنت میں دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اندر انٹری کے لیے، جنت میں جانے کے لیے. فرشتہ اندر سے آیا، 2 ساتھیوں، تیسرے ساتھی کو جس کو 1 سال بعد جس کی وفات ہوئی ہے، وہ تیسرے ساتھی کو پکڑ کر جنت میں لے کے گیا اندر. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر آیا، آ کر یہ 2 ساتھی جو پہلے شہید ہو گئے تھے 1 سال بیفور، ان کو بھی لے کے گیا. بڑا تعجب ہوا خواب کا. صبح اٹھے، اپنے ساتھیوں سے ذکر کرنے لگے. بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا، حدیث صحیح ہے ابن ماجہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تعجب کرتے ہو؟ کیوں تعجب کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو تیسرا ساتھی ہے اس نے اتنی نمازیں پڑھی، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، اور 1 سال کا مزید رمضان اس کی زندگی میں آیا اور اس نے روزے رکھے، اور اتنا اس نے صدقہ خیرات بھی کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے درمیان، مطلب وہ 2 ساتھی اور یہ تیسرا ساتھی، ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنی ہی دوری ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے درجات میں. کیوں؟ نیکیاں زیادہ کریں. 1 سال اور مل گیا نا. 1 سال میں کتنی نمازیں پڑھا ہو؟ 1 سال میں 1 سال رمضان کے روزے بھی ہو گئے، کتنا قرآن پڑھا ہوگا، کتنا خیر کا کام کیا ہوگا. یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. اس سے کیا معلوم ہوا؟ وقت ملے تو اس کا فائدہ اٹھائے تو آدمی بہت آگے بڑھ جائے گا. اپنے پچھلے ساتھیوں کو جو ہے چھوڑ کر اور بہت آگے بڑھ جائے گا. سب جنت میں تو گئے لیکن درجات کی بلندی اس کو ملی کیونکہ نیکیاں زیادہ ہو گئے اس کے. کیا یہ موقع ہمارے پاس آج نہیں ہے؟ کتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، ہم زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. وقت کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. 29 منٹ ہو گئے ہیں. اب اگلی آیت جو ہے انشاءاللہ صرف تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں اس کو، کیونکہ مجھے ختم کرنا ہے. آدھا منٹ باقی ہے جس میں جو ہے میں پورا تو نہیں کر سکتا ہوں. کل انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت، نہیں للہ رب العالمین لا شرک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس کو قبول کرنے والا، ایکسپٹ کرنے والا ہوں. تو انشاءاللہ یہ بڑی اہم آیت ہے. جو 2 آیتیں کل انشاءاللہ ہم بتائیں گے. جزاکم اللہ خیر.